اور میں عاشقوں کے لیے اس میں ایک راز بتاتا ہوں، ساری زندگی یاد رکھیے گا، عاشقوں کے لیے راز ہے، عقل سے چلنے والوں کے لیے کوئی راز نہیں ہے۔ اور عاشقوں کے لیے راز یہ ہے ہر سیکھنے سکھانے پہ ناگواریاں آئیں گی۔ جب بھی بندہ سیکھنے سکھانے کے سفر میں چلے گا، وہ تسبیح خانے کا سفر ہے، وہ خدمت کا سفر ہے، وہ زندگی کا کوئی سفر ہے، اس میں کوئی ناگواریاں آ کے ایسے بھینچیں گی، ایسی کہ ایسے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ یہ ہر روح کے سفر میں ناگواریاں روح کے سفر کا حصہ ہیں۔ یہ عاشقوں کے لیے راز ہے، اس میں وہی کا راز ہے۔ اور پھر میں حضور نے فرمایا، جب اللہ کے علم میں سے علم سینے میں منتقل ہوا میرے رب کی قدرت اور طاقت کے ساتھ، پھر حضور نے فرمایا اقرأ باسم ربک، خود فرمایا۔ تو اس میں لفظ الف ہے، احد میں لفظ، احد کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرأ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ احمد کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا پہلا لفظ۔ یہ کائنات کے رازوں میں سے ہے۔ اور محمود احمد دال سے ہے، محمود کا آخری لفظ کیا ہے؟ محمد کا، محمود کا، احمد کا۔ میرے رب کے ناموں میں، صفاتی نام میں پہلا لفظ آخری لفظ دال ہے، محمد کا آخری لفظ دال ہے، محمود کا آخری لفظ دال ہے، احمد کا آخری لفظ دال ہے۔ اور جو لفظ ہاں ہے نا، ہاں بنیادی طور پہ ابدالوں کا لفظ ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہاں نقطہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا۔ جو ہاں ہے یہ ابدالوں کا لفظ ہے، ہاں یہ ابدالوں کا لفظ۔ 40 ابدال ہر وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ کائنات میں جو نظام عالم کو چلا رہے ہیں وہ 40 ابدال موجود ہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ۔ ایک ابدال اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ پاک وہ منصب، وہ مقام، وہ مرتبہ دوسرے ابدال کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے بعض محدثین یہاں تک فرماتے ہیں ابدال بدل کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک کا بدل دوسرا آ جاتا ہے۔ ایک وصال ہوا، ایک ابدال کا وصال ہوا، اس کی جگہ دوسرا ابدال آ گیا۔ 40 ابدالوں کے وظائف جتنے بھی ہیں ان میں ہاں کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ ہے، ہاں اس کی وجہ ہے۔ اور 40 سے 40 ابدال اپنی نماز حتیم میں پڑھتے ہیں۔ ہاں حتیم، ہاں حتیم کون سا؟ کعبہ کے ساتھ جو بچی ہوئی جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ مجھے آپ کو نظر بھی آئے، اپنی نماز حتیم میں پڑھتے ہیں۔ یہ ابدالوں کا لفظ ہے۔ ہاں الف اللہ سے، دال محمد محمود احمد سے۔ اور جب بندہ ان تینوں حروف کو پڑھتا ہے، احد احد احد، بڑی طرح دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے ہلکا ہلکا احد 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 احد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے میرا فلاں جو ہے مالک بہت ظالم ہے، بہت زیادہ۔ میں نے کہا تو زیادتی کرتا ہوگا تو زیادتی کا بدلہ زیادتی ہوگا؟ کہنے لگا نہیں، بہت ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ظلم کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فجر سے پہلے آپ رات کے 12 بجے جا، تنخواہ بہت تھوڑی دیتا ہے۔ اس دور میں 12,000 تنخواہ تھی عام آدمی کی، وہ 4,500 دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سی چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں، گروی رکھوائی ہوئی ہیں، اگر جائے گا تو یہ چیزیں تیری غبن ہے، ختم ہے۔ اس نے اسٹام کروائے ہوئے ہیں، اس نے انگوٹھے رکھوائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کروائی ہیں اس نے، اور میں اس سے نجات، یہ اندرون سندھ کی بات ہے، میں اس سے نجات نہیں پا سکتا، میں اس سے نجات نہیں پا سکتا، بہت زیادہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ میں نے اسے ایک عمل بتایا، کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ عمل پہلی دفعہ آج کے اس مذاکرے میں مجھے مل رہا۔ میں نے کہا زمین پہ لیٹ کرنا، ایسے تصور کر، پہلے میں نے تحقیق کی، یہ ہر کسی کے لیے عمل نہیں ہے، ذرا غلطی نہ کرنا۔ پہلے میں نے تحقیق کی کئی دنوں تک کہ واقعی اس کا مالک ظالم بھی ہے یا یہ ظالم ہے۔ غریب اپنی زیادتی کر کے پھر کہتے جی مالدار نے میرے پر ظلم کیا ہے، حالانکہ اس وقت غریب ظالم ہوتا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ واقعی ظالم ہے، اس نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کی بیوی بچوں کو لونڈیاں بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، واقعی ظالم ہے۔ میں نے اسے ایک طریقہ بتایا، میں نے کہا زمین پہ لیٹ جا اور تصور کر تیرا مالک ابو جہل تجھے مار رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے احد احد، اور کہے اس بے چینی کے ساتھ اور تڑپ کے پڑھ احد احد احد۔
روزانہ 10 15 20 منٹ ایسے کر لیا روزانہ، بس ایسے تڑپ، اور کرنا تڑپ کے ساتھ، بغیر تڑپ کے کچھ نہیں بنتا۔ اس لیے میرا شکوہ ہے آپ سے پرانا، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، میرا شکوہ ہے، اپنی ذات سے کوئی شکوہ ہے کہ مجھے بھی مانگنا آ جائے۔ آپ کو بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی مانگنا آ جائے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی بے چینی سے، بے کلی بے قراری سے، ایسے کے نیچے آگ ہے اور ابو جہل آگ سے گھسیٹ رہا ہے، نیچے آگ ہے اور وہ تجھے آگ سے گھسیٹ رہا ہے، آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر، اور تو بے چینی بے کلی بے قراری طلب کے ساتھ کہتا ہے آہا آہا آہا، طلب کے ساتھ کہتا ہے آہا۔ اس طلب کے ساتھ آہا راحت پڑھ، 40 دن عمل کر، پھر مجھے بتا۔ 40 دن کے بعد جو ہوا وہ میں نہیں بتاتا اللہ۔ اچھا یہ وظیفہ میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں سے مجھے ملا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ کیا پڑھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے علم میں سے علم ہے۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ چیز جو دین سے نہ ٹکرائے وہ شرک نہیں ہوتی، جو دین سے نہ ٹکرائے۔ ایک اور سنیں واقعہ، اب احد کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم نے تو 11 جمعراتیں بہت کچھ لینا ہے، جلدی تو نہیں ہے ہاں؟ ہم نے تو 11 جمعراتیں بہت کچھ لینا ہے، بہت کچھ لینا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، وہ یہ ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نفس و شیطان کے ہاتھوں پریشان ہو گیا، کوئی سچائی کی راہیں، کوئی روح کی دنیا، کوئی من کی دنیا، کوئی جذبوں کی دنیا، کوئی وجدان کی دنیا، کوئی ایسی دنیا مجھے مل جائے کہ بہت پریشان ہوں، نیکی پہ آنا چاہتا ہوں، اپنے تن من کو نیکی پہ لانا چاہتا ہوں، زندگی کی کمیاں کوتاہیوں کو، کھوٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، راتیں روشن ہو، دل روشن ہو، دن روشن ہو، صبح روشن ہو، شام روشن ہو، اس پہ زندگی پہ لانا چاہتا ہوں، پر نفس و شیطان میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور میں سیدھی راہوں پہ چلتا ہوں، وہ ٹیڑھی راہوں پہ چلاتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ابو جہل ہے، اور تو ابو جہل ہی مارتا تھا بلال جیسے عاشقوں کو۔ میں نے کہا تو بلال بن جا، تو بن جا بلال، اور کیا کر اسی طرح تڑپ، میں نے کہا بستر پہ تڑپ کوئی بات نہیں، قالین پہ تڑپ کوئی بات نہیں، ضروری ہے فرش پہ تڑپ، تڑپ، اور تڑپ کے تصور کر کے میں انگاروں پہ ہوں، گرم پتھروں پہ ہوں، کوڑے مارے جا رہے، مجھے مارا جا رہا، اور میں کہہ رہا کیا؟ اب پڑھیں درد سے، احد احد، بس میں نے کہا روزانہ یہ اس حالت بنا ہے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، چلو دیوان والی صورت ہی بنا لے، احد 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 احد۔ بس میرا گمان یہ ہے کہ میں اگر یہ لفظ ابھی جو کہنے لگا ہوں کہوں گا تو شاید میری بات انشاءاللہ لاجواب ہوگی، پھر بھی دعویٰ نہیں۔ تو میں نے اس شخص کو دیکھا جو شخص یہ شکوہ لے کے آیا تھا، آج وہ مقام ولایت پہ ہے اس عمل کی وجہ سے، آج وہ مقام ولایت پہ ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اس کا میں نے پھر نام رکھ دیا بلالی ادائیں اور بلالی ذکر، بلالی ادائیں اور بلالی ذکر، بلالی ادائیں اور بلالی ذکر۔ اب نہیں گمان کر سکتے کہ لفظ عہد میں کیا طاقت ہے، قل هو اللہ احد، عہد میں کیا تاثیر ہے اور عہد میں کیا کمال ہے۔ تو مشرکین نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نصب بتائیں، شجرہ بتائیں، اپنے رب کا بایو ڈاٹا بتائیں، میرا آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو میرے حبیب، ان سے کہو، کل سے مراد ان سے آپ فرما دیں قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد. اب آگے سنیں. یہ میں نے تھوڑا سا عہد کا تذکرہ کیا، تھوڑا کروں گا. جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم نے 11 جمعراتیں چلنا ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد. جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو سمد ہے، سمد سواد میم اور دال، اور احد ہا دال الف ہا اور دال، وہ بھی 3. جب اللہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، 3 فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل. یہ جو لفظ سمد ہے، یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے، کرنیں بڑھاتا ہے. کون سا لفظ؟ سمد. یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے. یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے. 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ 3 فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے. سمد سے مراد وہ 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. اے اللہ سمد کو بھیج دے. وہ 3 فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے. بول چاہتا کیا ہے؟ تو جو بندہ ہزاروں کی تعداد میں سورت اخلاص کے اندر سمجھ پڑھے گا، ڈالے، جو بندہ ہزاروں کی تعداد میں سمجھ پڑھے گا. اور پھر اگلی خوش قسمتی سنا، آپ وہ خوش قسمت مجمع ہیں جو اس وقت اکیلے نہیں ہیں، حاضرین بے شمار موجود ہیں، براہ راست پوری دنیا ہمارے ساتھ کیمرے نیٹ کی دنیا کے ساتھ شامل ہے. اور ان میں کون مقبول، محبوب، مطلوب کون ہوگا؟ اور ان کا پڑھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کیا طاقت اور کیا قوت ہے. اللہ 3 فرشتوں کو بھیج دے، سمد کو، سمد، سواد، جبریل، مین، میکائیل، دال، اس رفتے. اچھا چوتھا آنا چاہتا ہے، تینوں کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں. اللہ جب بیٹھے تھے، ایک شخص آئی، میرے حضور نے فرمایا یہ جنت ہے. دوسری دفعہ آئے، میرے حضور نے فرمایا یہ جنت ہے. پتہ چلا کہ اس کو سورت اخلاص سے محبت ہے. ایک بار جبریل بیٹھے تھے، ایک روایت اور ہے، مفہوم ہے. جبریل بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آ رہا نا، دنیا میں اس کا تعارف تھوڑا ہے، عرش والوں پہ، آسمان والوں پہ، فرشتوں میں اس کا تعارف بہت زیادہ ہے. پوچھا جبریل اس کی وجہ؟ جبریل اس کی وجہ فرمایا سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے، قل هو اللہ سے محبت کرتا ہے، سورت اخلاص سے محبت. سوچ نہیں سکتے اس سورت کے موکلات کتنے طاقتور ہیں. اس سورت کے ساتھ اللہ پاک نے جو فرشتوں کی طاقت اور قوت لگائی ہے وہ کتنی طاقتور ہے. اب میں ایک چھوٹا سا عملیات کی دنیا کا ایک اور چیز بتاتا ہوں. احد پہلا اور احد آخر. سورت کا ابتدائیہ بھی احد، جس سے کہتے ہیں مطلب احد، اور سورت کا آخری جسے مقطع کہتے ہیں وہ بھی احد. یہ چال بن جاتی ہے آتشی. اب میں عملیات کی دنیا میں جن کو دلچسپی ہے ان کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی بات. یہ آتشی چال ہے، اور آتشی چال جو ہے آگ خود رہ جاتی ہے، باقی ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. آگ کا مزاج ہے، آگ خود رہ جاتی ہے، ہر چیز ختم کر دیتی ہے. اگر میرا رب اس میں سمد نہ ڈالتا، سمد نہ ڈالتا، تو یہ اتنی طاقتور آتشی چال تھی
کہ پھر یہ ایک دفعہ پڑھ کے، اور جس چیز کو آگ لگانا ہی ہوتی آگ لگ جاتی ہے، جس چیز کو جلانا ہوتا ہے جل جاتا ہے، جسم جل جاتے ہیں، زندگیاں جل جاتی ہیں، پتھر جل جاتے ہیں، نظام جل جاتا ہے۔ اور اس کا اچھی نقش میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کا ایک نقش دیا تھا، فرمایا یہ لکھ، سورۃ اخلاص کا ایک اچھی نقش دیا تھا، یہ لکھ، لکھا کے سمت کو چاروں کونوں، تین کونوں میں، وہ مثلث نقش تھا، سمت کو تین کونوں پہ لکھوایا تھا، اور لکھوا کے فرمایا اس چیز کو آگ لگانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا سرکار کچھ بھی کھاؤ، میں نے آج تک یہ نہیں کہا، اپنے مرشد پہ اندھے بھروسے کیے، اندھے اعتماد کیے، اندھا یقین کیا۔ مجھے فرمان کے کچھ جلانا چاہتا ہے، وہ ایک ٹوکرا نہیں ہوتا یہ جس کے یہ تنکوں کا بنا ہوا ٹوکرا، جس کے نیچے مرغیوں کو ڈھانکتے ہیں، پہلے ہوتے تھے ٹوکرے، چلو پتہ نہیں کس کا بنا ہوا، جس کے نیچے مرغیاں ڈھانکتے ہیں، شاخوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، درختوں کی، پودوں کی لکڑیوں کا، شہتوت کی لکڑیاں، فالسے کی لکڑیاں، ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پرانا سا پڑا تھا، خود فرمانے لگے اچھا ایسا کر اس ٹوکرے کو جلا دے، یہ اپنی ملکیت ہے، فرمانے لگے یہ نہ چلے ہاتھ میں، ایسے یہ دیکھیں، ایسے ہاتھ میں لے، بس کیسے مل، ایسے ملتے نا، جب میرے ادھر آگ پیدا ہوئی پھٹ کر کے ادھر دیکھا میں نے آگ، اور یہ پتہ ہے کتنے دیر ہوا؟ آدھا منٹ، بس آدھا منٹ۔ اور میں چاہے جس کو آگ لگا، جس کے گھر کو آگ لگا، جس کی دکان کو آگ لگا، جس کے جسم کو آگ لگا، جس کی کھانا خراب کر دے، یہ تجھے نقش دے رہا ہوں، پر طارق مظلوم بن کے مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، مظلوم بن کے مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا۔ اور اس کو آگ ایسی لگی، ایک ہے نا آگ لگ رہی ہے، لگ رہی ہے، لگ رہی ہے، لگ رہی ہے، ایک دم پھک ہوئی، دیکھا تو سب شراب تھا، اس کو ایٹمی آگ نہیں ہوتی، ایٹمی آگ نہیں ہوتی جیسے، بوتل واپس رکھ دیں، اللہ اکبر۔ بولنے والے حضرات کو پیاس نہیں لگتی، سننے والوں کو لگتی ہے، لگتا ہے چور مرغ بٹیر کھا کے روزانہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس روٹی نہیں تھی، کہتا میرے سامنے نہ کھاؤ، تم کھاتے ہو مجھے غصہ آتا ہے۔ اچھا ایک ہے نا تھوڑا تھوڑا جلے، تھوڑا تھوڑا جلے، نہیں ایک دم دیکھا تو راک تھا سب کچھ، آتشی چاہ یہاں سے شروع ہوتی، یہاں سے یہ مثلث نقش بنتا ہے، نہ مربع ہوتا ہے، نہ مخمس ہوتا ہے نقش، یہ مثلث نقش ہے جس کے تینوں کونوں پہ سمت لکھا جاتا ہے، ایک خاص چال ہے اس کی، بس اس کو وہیں لکھ، کاغذ نہیں ملتا نا، کوئی بات نہیں، ادھر ہتھیلی پہ لکھ، اس طرح ایسے بنا نقش، ہتھیلی پہ نقش بنا، اور ہتھیلی پہ نقش بنا کہ یوں لکھ، یوں لکھ، یوں لکھ، اور ہتھیلی کو رگڑنا شروع کر دے، چل بھائی نقد ہو، سواد ہو، ادھار ہو، فساد ہو، یوں دنیا میں ایسے پھر جیسے کوئی تجھے کہے کہ بے بس ہے، تیرے کوئی اندازہ نہ لگا سکے، اندازہ نہ لگا سکے، ان پھر دنیا غریباً، دنیا غریب کہتے ہیں پردیسی کو، مسافر کو، ایسا جس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اللہ والوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے، اور میں ہاں ہے، کہا سکھا دیں۔ شیخ نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے، نہ حضرت میں اہل ہوں، جیسے فرمائیں گے، فرمایا تھوڑی سی چیز پہ تو اسم اعظم آزمائے گا، بندوں کو مار کر رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا، میں نہیں، کئی سال تک آخر فرمایا اچھا چلو ایسا کر، شہر کے دروازے پہ جا، جو واقعہ نظر آئے آ کے مجھے بتا۔ شہر کے دروازے پہ گیا، بیٹھے بیٹھے ایک بابا جی آئے، ہانپتے کامتے، کمر پہ لکڑیاں ڈالی ہوئی، لکڑ ہارے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لائے، بچوں کی روزی روٹی بیچ کے کریں گے، بچوں کی روزی روٹی۔ شہر کا بندہ کھڑا تھا، کوتوال کھڑا تھا، اس نے بابا جی کو بلایا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین لی، بابا روتا ہوا چلا گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا کہ بابا اتنا بیچارہ بوڑھا اور اس کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی، اگر آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس بندے کو خاک اور راکھ کر دیتا، اس کو سبق سکھا دیتا کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا ہاں کیا دیکھا؟ میں ایسے ایسے ایک بابا تھا، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور میں ہاتھ ملتا مسلتا رہ گیا کہ بابا جی کے ساتھ زیادتی کا اسے سبق سکھانا چاہیے تھا۔ تو شیخ نے فرمایا وہی بابا تھا جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا، اس بابے کا برتن دیکھ، حوصلہ دیکھ۔ اچھے خاصے بندے کہیں گے کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے،
کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا. کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا. اللہ پاک نے اس کے اندر جو سمجھ ڈالا ہے، اللہ الصمد سمجھ ڈالا ہے، میرے رب نے اپنا نور اس میں شامل کر کے سورت اخلاص کو ایسے ٹھنڈا بنا دیا. اللہ الصمد. سورت اخلاص کی جان دو لفظ ہی ہیں، تین لفظ. ایک اللہ پہلی جان ہے، دوسرا احد، تیسرا سمد. پہلا منہ بھر کے، جی بھر کے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہو اللہ. دل کی کیفیتوں سے ساتھ کہو. محسوس کرو انگ انگ میں کیسے سکون اتر جاتا ہے. انگ انگ میں کیسے سکون اتر جاتا ہے. انگ انگ میں سکون اتر جاتا ہے، سکون. تین راز ہیں اخلاص میں، اللہ، احد اور سمد. اللہ، احد اور اب اگلا ایک اور راز بتاتا ہوں. تین رازوں کے یہ تین چابیاں ہیں، تین خزانوں کی، اور ہر خزانہ زمین آسمان سے بڑا ہے. ان چابیوں کو اگر چلانا سیکھنا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ چابی کے دندانے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک دندانہ ٹوٹ جائے تو چابی چلتی ہے کیا؟ ایک جمعرات چوک جائے تو پھر اپنی زندگی کے رازوں میں سے اس چابی کے دندانے پورے ہوں، بس ساری حیاتی خود بھی کھائیں، نسلوں کو بھی کھلائیں. چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن کر کر کھانی. بیٹا صبح جانا کام پہ، صبح آنا، پھر گرما گرم ڈشیں کھانے کھا، تتا بھوجن کر کر کھانا. یہ دندانے ہیں، یہ دندانے ہیں. اور یہ سورت اخلاص کے اندر جو سمد ہے، یہ سورت اخلاص کے راز ہے. احد سورت اخلاص کا راز ہے. اللہ سورت اخلاص کا تاج ہے، تاج ہے، تاج. اب جو راز بتا رہا ہوں، ایک راز تو یہ ہے کہ اس کے دندانے پورے ہوں، اس چابی کا راز یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چابی آپ کے پاس بھی ہو، چابی بھی ہوگی، اس کے دندانے بھی ہوں گے، اور آپ کے پاس چابی نہ ہو تو پھر بھی تو تالا نہیں کھلے گا. اور اگر چابی لینی ہے تو یہ جو اجتماعی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ میرے سامنے اس وقت جتنا مجمع بیٹھا ہے، حاضرین کا مجمع، غائبین کا مجمع، پوری دنیا میں براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ جو مجمع ہے یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے. یہ مجمع بیٹھ کے، یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے. خواجہ عبید اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی تھے بہت بڑے. وہ کیا کرتے تھے؟ فساق اور صالحین دونوں جمع کر کے ایک جگہ کہتے تھے ذکر کرو. میں لفظ پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. فساق دنیا کے آخری بدکار اور گناہ گار، اور صالحین جمع کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، تسبیح کرو، اجتماعی. صالحین ڈرتے تھے گناہ گاروں سے، گناہ گار ڈرتے تھے نیکوں سے، لیکن ملا کے کراتے تھے، اور اس میں سے حیرت انگیز ولایت کے تاجدار بنتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں بٹھاتے ہیں؟ اب سن لے راز اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. فرماتے تھے اس لیے نیکوں کو بٹھاتا ہوں کہ نیک بدکاروں پہ نظر ڈالیں تو ان کے دل میں ان کے لیے ترس آئے، اور بدکار نیکوں پہ نظر ڈالیں تو بدکاروں کے دل میں نیکوں کو دیکھ کے توبہ آئے. اللہ کو ترس اور توبہ دونوں پسند ہے، تسبیح اور توبہ. یہ میرے رب کو دونوں پسند ہے، میرے اللہ کی پسندیدہ ادائیں ہیں، اس لیے میں دونوں کو بٹھا دیتا ہوں، میں دونوں کو بٹھا دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جس نے سورۃ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، اس نے ایسے ہے جیسے تہائی، یعنی تہائی قرآن کی تلاوت کی. اور فرمایا اس نے ایسے ہے جس نے 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا، ایسے ہے جس نے پورا قرآن پڑھ لیا. انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تو بستر پر لیٹ اور سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ،
मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाएगा। बिस्तर पे लेट एक दफा सूरत अल्हम्द शरीफ और एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, मौत के अलावा हर चीज से महफूज हो जाएगा। मौत के अलावा हर चीज से महफूज हो जाएगा। एक और चीज सुने, फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते, फिर उन हथेलियों पर कुल हुवल्लाह, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करते, अपने सर चेहरे से शुरू फरमाकर पूरे जिस्म के आगे और पीछे जहां तक हाथ जाता करते और फिर इसी तरह 3 दफा करते। फिर अगली रिवायत सुने, आपने फरमाया जिस शख्स ने सोते वक्त कुल हुवल्लाह और कुल फलक और नास 3 बार पढ़ ली, अगर मौत आ भी गई तो शहादत की मौत होगी। और आगे खुशखबरी एक लाजवाब है, वो जरा सुने। अगर मौत आ गई, ये भी खुशखबरी है मोमिन के लिए, आ गई तो शहादत की होगी, और अगर जिंदा रहा तो सुबह जब उठेगा तो तमाम गुनाहों से पाक होगा। कितना जबरदस्त छोटा सा अमल है। सोते वक्त सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत फलक, सूरत नास पढ़ के ऐसे हाथों पे फूंक मार के सर से पूरे बदन पे मारे, फिर पढ़े, फिर मारे, फिर पढ़े, फिर मारे। वादा क्या है? क्यों? वादे को देखना है कि वादा कर कौन रहा है। कहने लगा मेरी थी कॉटन फैक्ट्री, एक साहब मुझे कहने लगे, फौत हो गए, नेक आदमी थे। कहा मेरा इतना भरम था, इतना वादा था कि मैं अगर सिगरेट की डब्बी पे लकड़ी के कोयले से लिख के दे देता था कि इसको इतने लाख इतना दे दे, बैंक वाले उसको दे देते थे, इतना मेरा एतबार था। आप ये देखें वादा करने वाला कौन? अल्लाह, उसका रसूल है। हाँ, वादा देखिए, वादा किसने किया है? वादा करने वाला मेरा रब है और उसका रसूल है। और वो फरमाते हैं कि जो बंदा सोते वक्त अपने हाथों को ऐसे दुआ की तरह करे सामने, और फिर एक दफा कुल हुवल्लाह, एक दफा फलक और एक दफा नास पढ़े, और पढ़ के अपने पूरे सर से पांव तक बदन पे मले, फिर इसी तरह, फिर इस तरह 3 दफा करे। अब वादा क्या है उस पे? उसका वादा ये है, उसका वादा ये है कि अगर मौत आ गई तो क्या? शहादत। और अगर मौत आई, सुबह उठा तमाम गुनाहों से पाक, अल्लाह, तमाम गुनाहों से पाक। आज के बाद ये अमल छोड़ेंगे? ये मसनून अमल है। और इसका अगला फायदा और भी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम ये अमल कर लो, ये तुम्हें हर चीज के लिए काफी होगा। बस काफी है, हर चीज के लिए काफी है, शाफी है, हर चीज के लिए काफी। आगे सुने, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, आपने फरमाया जो जुमे की नमाज पढ़े, जुमे की नमाज पढ़े, फिर क्या करें? अब मेरी तरफ देखो, 7 बार पढ़े सूरत कुल हुवल्लाह, 7 बार पढ़े सूरत फलक और 7 बार पढ़े सूरत नास। फायदा क्या होगा? अल्लाह उसे इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक हर बुराई से महफूज रखेंगे। बुराई से मुराद नफ्स और शैतान की बुराई, जादू जिन्नात की बुराई, नजर और हादसों की बुराई, किसी दुश्मन का बुरा उससे सलूक, किसी दुश्मन ने इसके लिए बुरा चाहा हो, बुरा सोचा हो, बुरा लिखा हो, कोई दुश्मन हासिद इसके लिए बुराई का फैसला कर चुका हो, कोई हासिद दुश्मन शर पसंद इसके लिए बुराई के मंसूबे कर रहा हो, और मैं सब खत्म। जो ये अमल करेगा, कौन सा? कि जो जुमे की नमाज के बाद 7 बार कुल हुवल्लाह, 7 बार फलक, 7 बार। अजब अमल है, अजब तासीर है, बहुत कमाल चीज है। यानी अगर मर गया तो शहीद है, अगर जिंदा उठा तो अल्लाह पाक ने उसको तमाम गुनाहों से पाक कर दिया। सुभान, ये तो वली बनने का राज है, मकाम विलायत पाने का टोटका और नुस्खा है। छोटा सा अमल है। और जो इज्तिमाई बैठ के पढ़ेगा, जैसे आज हम पढ़ेंगे, इज्तिमाई बैठ के पढ़ेगा, इस इज्तिमाई बैठ के पढ़ने में जो सबसे बड़ी तासीर मिलेगी वो ये मिलेगी, कोई मकबूल व महबूब, कोई कबूलियत, कोई महबूबियत, कोई मजलूम, कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई दर्दों का हारा, कोई अल्लाह का वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई अल्लाह का प्यारा। इस महफिल में मेरे दाएं